السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بہت سے احباب ہم سے سوال کرتے ہیں کہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کیا ہے۔ دیکھیں، قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، کہ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک ایک رات کے اندر سیر کروائی۔ تو اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جسمانی طور پر معراج کروائی ہے، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمان تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی طور پر سیر کروائی ہے۔ تو بعض لوگوں کا یہ بھی نظریہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج روحانی طور پر کروائی گئی ہے، خواب کی حالت میں کروائی گئی ہے۔ تو یہ نظریہ بالکل باطل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی طور پر معراج کروائی گئی ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک بہت بڑا معجزہ ہے، جو آپ علیہ السلام کی نبوت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ کب پیش آیا ہے۔ تو اس حوالے سے مورخین کے ہاں بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ عام طور پہ ہمارے ہاں جو مشہور ہے وہ یہ ہے 27 رجب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ تو 27 رجب کے حوالے سے کوئی بھی بات صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، اس میں مورخین کے ہاں بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری کے اندر 10 سے زیادہ اقوال اس حوالے سے پیش کیے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ ہجرت سے 1 سال قبل کا واقعہ ہے، ربیع الاول کا واقعہ ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ ہجرت سے 8 ماہ قبل کا واقعہ ہے۔ ان میں سے ایک قول یہ ہے کہ یہ ہجرت سے 6 ماہ قبل کا واقعہ ہے۔ تو بعض ربیع الاول کہتے ہیں، بعض مورخین وہ رجب کا مہینہ کہتے ہیں۔ تو اس حوالے سے بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ صحیح طور پر یہ ثابت نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 27 رجب کو معراج کروائی گئی ہے۔ اور پھر اگر یہ بات مان بھی لی جائے کہ 27 رجب کو ہی یہ واقعہ پیش آیا ہے، تو پھر اس رات کو خصوصی طور پر عبادت کرنا اور اس رات کو عبادت کا نام دے دینا، اور اس میں اپنی طرف سے رائج کی ہوئی نمازیں پڑھنا اور نوافل کا اہتمام کرنا، اور پھر محفلیں برپا کرنا، اور پھر لوگوں میں شرینیاں بانٹنا، طرح طرح کے کھانے تقسیم کرنا، ان تمام کاموں کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے، نہ آپ علیہ السلام نے اس طرح کے کام کیے ہیں، نہ صحابہ کرام نے اس یاد میں آ کے 27 رجب کی جو رات ہو اس وقت خاص عبادت کا اہتمام کیا ہے، یا انہوں نے شرینیاں بانٹی ہیں، لوگوں میں کھانے تقسیم کیے ہوں۔ یہ بدعات اور خرافات ہیں۔ صحابہ کرام سے بھی ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے کام کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو دین کے اندر کوئی بھی نیا کام سر انجام دینا اور اس کو اجر و ثواب کی نیت سمجھتے ہوئے کوئی بھی کام اگر کیا جائے گا تو وہ بدعت شمار ہوگا، وہ دین شمار نہیں ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی انسان کو جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو فرمایا کرتے تھے کل بدعۃ ضلالہ وان رآہ الناس حسنہ، کہ ہر بدعت گمراہی ہے، اگرچہ لوگ اس کو حسنہ یعنی اچھی بدعت ہی کیوں نہ سمجھتے ہوں۔ تو اس لیے 27 رجب کی شب اس کو عبادت کی رات قرار دے دینا، اس میں محفلیں برپا کرنا، اور پھر اسی طرح کھانے وغیرہ تقسیم کرنا، اور اس کو اجر و ثواب کی نیت سمجھتے ہوئے کرنا، ان تمام کاموں کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور 27 رجب کو معراج النبی کا واقعہ پیش آیا ہو، اس حوالے سے بھی کوئی بات ثابت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں دین اسلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔